نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي وفي رواية ولا معصوم بعدي ولا إمام بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم علماء کرام، استاد العلماء حضرت مولانا محمد اکمل صاحب، سینئر مرکزی نائب امیر مجاہد ختم نبوت حاجی عبداللطیف خالد چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور میرے معزز محترم طلبہ کرام اور علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اس پرفتن دور کے اندر مسجد اور مدرسے کے ساتھ وابستہ رکھا ہے۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے اور اس زمانے کے متعلق میرے اور آپ کے محبوب نبی، خاتم الانبیاء نبی، خاتم المعصومین نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب فتنے اندھیری رات کی طرح آئیں گے۔ آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہو جائے گا۔ پھر فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں ایمان بچانا اتنا مشکل ہو جائے گا جس طرح کے آگ کے انگارے کو ہاتھ پر رکھنا، یعنی کہ ایمان والوں کے لیے اتنے سخت حالات بنا دیے جائیں گے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس زمانے میں ایمان پر قائم رہیں گے۔ اس دور میں سب سے بڑا فتنہ قادیانیت ہے۔ اس فتنے کا تعاقب کرنا بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سب پر فرض ہے۔ اس فتنے کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن کریم کی 100 آیات میں واضح طور پر فرمایا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جو آیات مبارکہ نازل ہوئی ان میں واضح طور پر اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ کہ محبوب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ آج کے دن تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ جتنا دین اس امت کی ضرورت تھا قیامت تک کے لیے، اللہ نے وہ سارا کا سارا دین اپنے محبوب کے ذریعے، صحابہ کرام کے ذریعے، اہل بیت العظام کی قربانیوں کے ذریعے، اولیاء اللہ کی محنت کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا، اور واضح طور پر فرما دیا کہ میرے محبوب آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی موقع پر میرے اور آپ کے محبوب نبی، خاتم الانبیاء نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میرے یاروں میں نبیوں میں سے آخری ہوں، تم امتوں میں سے آخری ہو، نہ میرے بعد کوئی نبی ہے نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے۔ پھر آنے والے فتنوں کے متعلق بھی ہمیں بتا دیا، سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ
انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد 30 جھوٹے کذاب دجال آئیں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا میں نبی ہوں، یاد رکھنا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو جس طرح ہمارے اوپر بحیثیت مسلمان ہونے کی یہ فرض ہے کہ ہم اپنے اس مقدس عقیدے کا تحفظ اور دفاع کریں، اس طرح کی بات بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس میدان میں ہم کھڑے ہیں، جس میدان کا میں نے اور آپ نے انتخاب کیا ہے، اس میدان کے شاہ سوار ہونا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ کس فتنے سے مقابلہ ہے، وہ فتنہ کس لیول کا ہے، اس کا مقابلہ کس انداز میں کرنا ہے۔ فتنہ سوشل میڈیا کا ہے تو اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، فتنہ پرنٹ میڈیا کا ہے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، فتنہ تحریری مقابلہ کر رہا ہے تو اس کو کیسے ہم نے لگام ڈالنی ہے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو میں نے اور آپ نے اپنے اسلاف اور بزرگوں سے سیکھنی ہے، اور مجھے اور آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے، اور ہمارے لیے یقیناً یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے میرا اور آپ کا انتخاب، اور اللہ نے میرا اور آپ کا چناؤ جس مقصد کے لیے کیا ہے وہ بھی چھوٹا مقصد نہیں ہے۔ محدث اعظم علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان یاد آیا۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جو آدمی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر کام کرتا ہے، انور شاہ اللہ سے امید لگا کر یہ بات کرتا ہے کہ وہ آدمی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار بن جاتا ہے۔ تو ہم اس کام اور مشن کو لے کر چل رہے ہیں، تو ہمیں اس پر فخر بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ جن مقدس شخصیات نے اللہ کے پاک پیغمبر سے دین سیکھا، سیکھ کر ہم تک پہنچایا، ان کی قربانیاں بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ دین اسلام کی جو بنیاد ہے نا جی، اس بنیاد میں صحابہ کا خون گارے کی طرح استعمال ہوا ہے۔ تو جب تک ہمیں یہ احساس نہیں ہوگا کہ کون ہمارے وہ سن تھے جنہوں نے گھر چھوڑے، کیسے ہمارے وہ سن تھے جنہوں نے نبی کی محبت میں تپتی ہی ریتوں پہ لیٹے، کون وہ لوگ تھے جنہوں نے مکہ چھوڑ کر ہجرت مدینہ کی، آج بھی اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میرے محبوب حدیث مبارکہ میں فرما رہے ہیں ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے پوری کائنات میں سے سب سے پہلے مجھے چنا، واختار لی اصحابی، پھر میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ آپ حیات الصحابہ اٹھائیں، صحابہ کی تاریخ اٹھائیں، آپ کو علم ہوگا، احساس ہوگا کہ ہمارے محسن کن قربانیوں سے گزرے تھے۔ صحابی کا گھر مکہ میں ہے، قبر فلسطین میں ہے، گھر مدینہ میں ہے، قبر ساؤتھ افریقہ میں ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے نبی کی یارو تمہیں وطن پیارا نہیں تھا؟ جواب آتا ہے وطن بھی پیارا تھا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے میرے محبوب کی یارو تمہارے بہن بھائی نہیں تھے، تمہارے رشتے دار نہیں تھے، تمہارا خاندان اور برادری نہیں تھا؟ جواب آتا ہے رشتے دار بھی تھے، اولادیں بھی تم سے زیادہ عزیز تھی، وطن بھی تم سے زیادہ پیارا تھا، لیکن پاک پیغمبر سے وعدہ کیا تھا محبوب خدا جو دین آپ نے ہم تک پہنچایا ہم اس کو گلی گلی پوری دنیا کے اندر پہنچائیں گے۔ کسی نے کہا تھا وہ جنوب کے ہم سفر تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، جہاں زندگی کی شام ہوئی وہیں مٹی پہ چادر ڈال کر سوئے، صبح ہوئی پاک پیغمبر کا کیا ہوا وعدہ وفا کرنے وہ لوگ نکل پڑے۔ میرے محترم دوستو، میرے محترم علماء کرام، ہمارا فرض ہے کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے قربانیاں دی، گھروں سے بے گھر ہوئے، محبوب کی محبت میں دین اسلام کو لے کر چل پڑے، ان کے نقش قدم پر چلیں، اور ہم جن عقائد کو لے کر چل رہے ہیں ان عقائد کا تحفظ میرا اور آپ کا فرض ہے۔ باقی بات آپ حضرات کے سامنے آج کی اس محفل کے مہمان خصوصی مجاہد ختم نبوت، مفکر احرار، تربیت یافتہ ابنائے امیر شریعت الحاج عبداللطیف خالد چیمہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ مزید کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس مشن ختم نبوت پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ ایمان ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔